جو عقائد کی بحث ہے یا نظریات کی بحث ہے یا فقہی تعبیر کی جو بحث ہے، اس میں آپ کا اور دیوبند کا جو مین سٹریم دیوبند ہے اس میں کوئی اختلاف ہے؟ جیسے بنیادی طور پر مولانا قاری محمد طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، علماء دیوبند کا مسلکی مزاج اور دینی رخ ان کی کتاب ہے جس میں اس نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، یا اس کے علاوہ جو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ ان کی کتاب المحند المفند، تو ان دو کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسی شجرے کو لے کے چلتے ہیں یا اس سے کچھ بنیادی؟ ہمارے افکار وہی ہے جو بنیادی علماء دیوبند کی تھی۔ ٹھیک۔ المحند جو ہے یہ مجبوری کے تحت لکھا گیا تھا، اصل المحند یہ نہیں ہے جو اب موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسی زمانے میں جب علماء دیوبند نے ہجرت کیا تو شریف مکہ تھا، مکہ میں ادھر انہوں نے ہجرت کیا۔ شریف مکہ جو تھا اس کے عقائد ٹھیک نہ تھے، کچھ شرکیہ عقائد بھی تھے، اس کے پیر دہلان کا مرید تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو جب یہ علماء ادھر گئے تو انگریز نے چال چلائی، ادھر علماء کو کہا کہ آپ ایک خط لکھیں ادھر کہ آپ کے عقائد کو نہیں مانتے، تاکہ وہ ادھر سے ان کو نکال دے۔ جیسا کہ آج کل ہم نے افغانیوں کو نکالا یا دوسرے نکالتے ہیں تو یہ نکل جائیں گے ادھر سے، تو اس کا ٹھکانہ ختم ہو جائے گا۔ جب ان کو یہ پتہ لگا علماء دیوبند کو، اللہ کی رحمت ہے ان پہ، تو انہوں نے مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے ذمہ لگایا کہ آپ ایک رسالہ لکھیں اور اس میں یہ ثابت کر دیں کہ ہم یہ ہمارے یہ عقائد ہیں۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے جو کچھ لکھا اس میں یہ نہیں ہے کہ قبر میں سارے جو ہیں دنیاوی حیات ہے، ورنہ یہ اسی طرح لکھا ہے۔ اس میں اور بھی مسائل ہے، اور مسائل کو یہ نہیں مانتے جو اس میں ہے، صرف اس مسئلے کو مانتے ہیں، اس کو دیوبندی کہتے ہیں جو صرف یہ ایک مسئلے کو مانتے ہیں، باقی وہ تو یہ نہیں مانتے۔ مولانا ابراہیم رحمہ اللہ نے، وہ بھی دیوبند ہندوستان کے تھے، علماء دیوبند سے تھے، اس نے کتاب لکھا ہے، اس پہ سارے علماء دیوبند کے دستخط ہیں، تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کون سی تھا؟ مولانا ابراہیم کے میں نے اپنے رسالے میں مسلک الاکابر میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ یہ مولانا ابراہیم وہ تھے میرے خیال سے جس نے ایک لغت بھی لکھی ہے، شاید ساتھ اس کا کوئی نام بھی مشہور ہے، دیوبند کے اساتذہ میں رہے۔ اور میں نے ایک رسالہ لکھا ہے اسی موضوع پہ، مسلک الاکابر فی تحقیق الحیات و عدم السماع لاہل المقابر، اردو میں، اس میں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے۔